بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی پوری امت میں یہ اعلان کر دیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو۔ اللہ تعالیٰ کا انداز محبت ہے اپنے بندوں کو خطاب کرنے کا، اے میرے بندو، وہ جو خاص میرے بندے ہو، اسرفوا علی انفسہم، فضول خرچ نہ کرو اپنی جانوں پر، یا اپنی جانوں کو فضول خرچ نہ کرو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور نہ مایوس ہو، نہ امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان فرما دیں پوری کائنات کے اندر، پوری امت میں، کہ اے میرے بندو، اپنی جانوں کو فضول خرچ نہ کرو۔ اگر کوئی اس طرح ہو چکا تو اب تم دنیا میں ہو، تمہارے پاس وقت ہے، پچھلے کیے پر شرمندگی اور ندامت تو ہونی چاہیے، لیکن پچھلے کیے پر اب انسان کہے کہ بس اب میں برباد ہو چکا، تو اب حال میں ہے اور آنے والے مستقبل کو ٹھیک نہ کرے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے امید رکھ کے تم توبہ کرو، تمہیں رب معاف فرما دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ بخش دے گا تمہارے تمام کے تمام جمعیات گناہ کو، تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا وہ۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یاد رکھیں کہ فضول خرچ کرنے والی سب سے جو چیز ہے نا، جو اہم ترین چیز ہے جس کو فضول خرچ کرنے سے روکا گیا، وہ انسان کی زندگی کے ہر ایک لمحہ۔ یاد رکھیں، وقت کو ویسے ضائع کرنا سب سے بڑا احمقانہ انداز اور انتہا کی نادانی یہی ہے کہ وقت کو ضائع کر دینا۔ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت ہے۔ جب وقت گزر جائے گا نا تو پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ میں کیا کر بیٹھا۔ وقت کو فرمایا ضائع نہ کرو، علی انفسہم، اپنی جان کو، اپنی زندگی کو، اسرفو، فضول خرچ نہ کرو اس کو۔ سب سے اہم ترین چیز انسان کے پاس کیا ہے؟ دنیا کے اندر زندگی، لمحات۔ اگر ان کی طرف انسان توجہ نہیں کرتا، ویسے ہی فضولیات میں، گپ شپ میں اور کھیل کود کے اندر وقت گزارے جا رہا ہے، تو اس سے بڑا ناداں کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح کہ حدیث پاک کے الفاظ ہے، حضور نے فرمایا کہ اپنی زندگی کے لمحات جو ان کو فضول خرچ نہ کرو۔ تمہارا ہر لمحہ کسی نہ کسی خاص مقصد کے لیے ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ جو لوگ دنیا کے اندر کامیاب ہوئے، ظاہراً دنیا میں بھی عزت ملی اور آخرت کو بھی خوبصورت کیا، وہ لوگ محنت کش ہوتے تھے، محنت کرتے تھے۔ ویسے فضول وقت، گپ شپ، دوستوں میں ویسے وقت گزار دینا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک ہم جد و جہد کر رہتے ہیں دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے، پھر ہمارے پاس کچھ رات کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، سونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت پھر ہم وقت نکال کے دوستوں کے ساتھ فضولیات میں لگے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وقت کو ضائع نہ کرو، بلکہ فرمایا محبوب اب میرے ان بندوں کو کہہ دو، اے میرے بندو، اپنی جانوں کو فضول خرچ نہ کرو، بلکہ جو ہو چکا اس پر شرمندگی و ندامت کے ساتھ توبہ کرو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، نا امید نہ ہو جاؤ، بلکہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو آج 14 شعبان المعظم کا دن، اور آنے والی رات 15 شعبان، نصف شعبان المعظم، اور اس کی فضیلت کئی ساتھی ہیں اختلاف بھی رکھتے ہیں، اور کئی ساتھی
اس میں ویسے ہی جاگنے کو بدعت پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ واضح طور پہ روایات موجود ہیں، آپ اٹھا کے دیکھیں، مشکات شریف اٹھا کے دیکھیں، اور واضح حدیث مبارک ہے حضور اس رات کو یہ کل بھی بیان کی گئی، 15 شعبان کی رات تھی۔ اما صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے ساتھ تھے، پھر رات کا آدھی رات گزر گئی، میں جاگی تو دیکھا حضور موجود نہیں ہے، تو میں حضور کی تلاش میں گھر میں دیکھا تو نہیں تھے، باہر نکلی، آگے گئی تو جنت البقیع میں حضور تشریف فرماتے، اور حضور سر اٹھا کر آسمان کی طرف سر اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے، قبرستان میں کھڑے ہوئے تھے۔ پھر حضور نے مجھے دیکھ لیا، محسوس کیا، میری آواز سنی، بلکہ آپ فرماتی میں سلو تھی، اپنے پاؤں کی آہٹ اور آواز کم کر کے میں بس رک گئی، بے حضور دیکھ نہ لے، مجھے تو پتہ چل گیا حضور یہاں تشریف فرمائے۔ پھر حضور نے دیکھ لیا، فرمایا عائشہ تو؟ جی حضور آپ نہیں تھے تو میں آپ کی تلاش میں باہر نکلی۔ فرمایا پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ یا رسول اللہ کون سی رات ہے؟ فرمایا 15 شعبان المعظم کی ایک ایسی رات ہے، مقدس رات ہے، اس رات کو رب تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے ریوڑ کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، اس قدر فرمایا یہ مقدس رات ہے۔ تو آج کی آنے والی رات میں ساتھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اکثر اوقات، جی حضرت جاگنے والی رات کون سی ہے؟ کیا کرنا ہے جاگ کے؟ باہر گلیوں میں، نکر میں، چوکوں میں کھڑے ہو کے گپ شپ، صرف وقت جاگنا ہوتا ہے، پھر صبح تبصرہ کرنا سنا ہے بھی بس تھکے ہوئے جی رات ساری جاگتے رہے، کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ جاگ کر کیا کرتے رہے؟ آپ دیکھ لیں، یہاں بھی کئی ساتھی ایسے بیٹھے ہوں گے، لیلۃ القدر کی رات بھی ہم نے جاگنا ہوتا ہے، کرنا کیا ہے یہ کچھ نہیں پتا، بس جاگنا ہے رات کو ساری۔ پھر دوستوں کے اندر تشہیر کرنی ہے، بھئی کال آ گئی، ہاں جی یار میں سویا تھا رات ساری جاگتا رہا، بھئی کس پر احسان کیا تو کیا مقصد ہے بتانے کا؟ اور پھر کوئی نہیں پوچھے گا تو خود پوچھ لیں گے سنا ہے رات جاگی تھی، تاکہ میں بھی بتا سکوں کہ میں بھی جاگتا رہا، بھئی جاگ کے کیا کیا ہے؟ اگر میں سال پورا 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا رہا، میں پھر یہ گزارش کروں، اور ان راتوں کو میں جاگوں تو مجھ سے بڑا نادان پاگل کوئی نہیں ہے پھر یار۔ جو فرض عین چیز تھی اللہ نے لازم و ضروری کر دیا، اس پر ہماری توجہ ہے نہیں، اور ان راتوں کو ویسے جاگ رہے ہیں اور موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں یہ گزارش کروں اگر جاگنا ہے، میں فی نفسی اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ ہم باقاعدہ جماعت کریں یہاں صلاۃ التسبیح کی، نوافل کی جماعت تو ویسے بغیر جماعت کے زیادہ نوافل کا اجر ہے، پتہ ہے زیادہ فضیلت تنہا نوافل پڑھنے کا ہے، اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ ہمارے کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یار اس لیے جماعت کرا لیا کرو کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ جماعت نہیں کریں گے وہ جا کے سو جاتے ہیں، آپ جماعت کریں گے اجتماع بڑا ہو جاتے، اس بنیاد پر بہتر ہے، وگرنہ تو کچھ نے تو نفل کی جماعت کو مکروہ لکھا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی جماعت نہ کرو، گھروں کے اندر تنہا پڑھو، یا مسجد میں پڑھو تو اکیلے اکیلے پڑھو، صرف اس لیے تاکہ وہ ساتھی جو ویسے ہی پڑھنا ہی نہیں چاہتے وہ بھی جماعت میں آ کے مل جاتے، اس بنیاد پر فرمایا جماعت کر لیا کرو، اجازت دی ہے اس لیے، وگرنہ واضح طور پہ روایات کے اندر موجود ہے، فرمایا فرائض سر عام پڑھو، لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ فرائض پڑھتے ہیں، سنت اور نوافل جتنے بھی ہیں ان کو چھپ کے پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے فرمایا نوافل سنت ان کو گھروں میں جا کے پڑھو، یہ ایکسٹرا عبادت ہے، اللہ اور آپ کا یہ ذاتی معاملہ ہے، فرائض لوگوں کے سامنے پڑھو، لوگوں کو گواہ بناؤ کہ ہم اللہ کے جو ضروری احکام ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں تاکہ لوگ گواہ ہوں، نوافل ہے وہ چھپ کے پڑھو، زکوٰۃ لازم و ضروری صدقہ ہے وہ سر عام کرو، لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ زکوٰۃ دیتا ہے، نفلی صدقہ چھپ کے کرو، رمضان کے روزے ہیں سر عام ہر کسی کو پتہ ہو کہ یہ روزے پورے رکھتا ہے، اس کے علاوہ جتنی ماہ ہیں ان کے اندر آپ روزے رکھتے ہیں اور نفلی روزے ہیں وہ چھپا کے رکھو، کسی کو پتہ بھی نہ ہو، ایکسٹرا عبادت ہم نے چھپ کے کرنی ہے، کسی کے ہاں ظاہر نہیں کرنی، اور فرائض کو ہم نے اوپنلی کرنا ہے، لیکن ہمارے ہاں طبیعتیں بگڑ گئی ہے، اس طرح کی راتیں آتی ہیں، ہمارے وہ جماعت ساتھی جو پورا سال فرض نہیں پڑھتے اور پتہ بھی ہوتا ہے نہیں پڑھتے، اور نوافل پڑھ کے پھر رات کو ساری جاگ رہتے ہیں، پھر صبح تشہیر ہوتی ہے دوستوں کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ پھر بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں فلاں اللہ پر احسان کر دیا، ہم جاگتے رہے رات کو، تو خدا را اگر اس انداز سے جاگنا ہے کہ رات ہی جاگنا ہے تو پھر یہ فضول ہے، خدا را آرام کر لینا، سو جانا، نہیں ہے ضرورت جاگنے کی، ٹھیک ہے نا؟ اگر جاگنا ہے یہاں نماز صلاۃ تسبیح ہوگی، اس کے بعد آپ مسجد میں بیٹھیں، مسجد بھی کھلی ہو رہے گی انشاءاللہ تعالی، آپ گھروں میں جائیں،
تنہ تنہا کہیں خفیہ جگہ پہ اندھیرے میں اپنی گزشتہ زندگی کے کردار کو پر تھوڑی سی نظر دوڑا لینا. کیا کرتے رہے؟ مقصد تخلیق کیا تھا؟ اللہ نے کس لیے دنیا پر بھیجا تھا؟ کیا کرتے رہے؟ اپنی گزشتہ زندگی کو ٹھیک ہے نا دیکھ کر بھی کس قدر فضولیات میں وقت گزارا، کس قدر نادانیاں مجھ سے ہوتی رہی، کس قدر اللہ کی نافرمانیاں مجھ سے ہوتی رہی. ان باتوں کو یاد کر کے پھر شرمندگی اور ندامت، اگر آنسو آ گئے آنکھوں سے تو کمال ہو جائے گا، دل کے اندر نور ایمان بھر دیا جائے گا. پھر گزشتہ پر شرمندگی کے ساتھ اللہ کے ہاں سچی توبہ کرنے. توبہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ پچھلے کیے پر شرمندگی و ندامت اور آنسو بہا کر اللہ کے ہاں توبہ کرنا، اور آئندہ کی زندگی میں اللہ کے ہاں پختہ عہد کرنا کہ میرے مالک اب نہیں کروں گا. بس ایسا نہیں ہے کہ اس وقت تو توبہ استغفار کر رہے ہیں، صبح وہی سوچ ہے کہ جو کاروبار کرتے اس میں ملاوٹ وہی ہوگی، وہی فریب ہوگا، وہی جھوٹ ہوگا، وہی دوسروں کی عزتوں کو تکنا ہوگا، وہی سارا نظام زندگی ہوگا. تو پھر یہ توبہ نہیں ہے، یہ زبانی کلامی. ہاں ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ میں رات کو ساری توبہ کرتا رہا اور روتا بھی رہا. آپ بھی کہیں کہ حضرت نے ماشاءاللہ توبہ کی ہے، لیکن خدا تو میرے دل کا راز جانتا ہے نا. بھائی کل آنے والے کل میں جو پہلے کرتا رہا وہی سوچا ہوا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی توبہ منہ پہ مار دیتا ہے، اس کو نہیں ضرورت. وہ تمہارے تخیلات کو، تمہارے دلوں کے راز کو جانتا ہے. دل کے اندر اللہ کے عہد کرے میرے مالک اب نہیں کروں گا، جو ہو چکا اس کو تم معاف کر دے، اس پر میں بڑا شرمندہ ہوں، آئندہ کے لیے نہیں کروں گا. اگر محض توبہ میری توبہ ہے نا، جس طرح پہلے بھی میں بارہا یہ کہہ چکا کہ ہماری توبہ کا طریقہ یہی ہوتا ہے. صبح نماز نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں، دکان پہ جا کے قوالی لگی ہوئی میری توبہ میری توبہ، یہ ہماری توبہ ہو رہی ہے، خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم گزر رہے تھے، ایک شخص بیٹھ کر توبہ کر رہا تھا اسی طرح گڑ گڑا کے میرے مالک میری توبہ، میرے مالک میری توبہ، میں استغفار کرتا ہوں. حضرت علی نے فرمایا اے میرے بھائی اس توبہ پر توبہ کر، یہ توبہ گناہ کر رہا ہے تو، یہ کوئی توبہ نہیں ہے زبانی کلامی. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ دل میں تخیلات میں ڈوب کر غرق ہو کے کیے پر شرمندہ ہو کے رو کر اللہ کے آنسو بہا کے پھر توبہ کرنا، اور آئندہ آنے والے وقت کی زندگی کو خوبصورت کرنا اللہ کے ساتھ عہد کر کے، یہ توبہ کا طریقہ. تو فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں کو کہہ دو کہ تم اپنے وقت کو فضول خرچ نہ کرو، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی سمجھو. جب یہ ظاہری آنکھ بند ہوگی نا اور حقیقی آنکھ کھلے گی، پھر پتہ چلے گا انسان بھی کیا کر کے آیا. پھر سوائے پچھتاوے کے، سوائے دکھ تکلیف کے، سوائے چیخنے اور چلانے کے کچھ بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اللہ فرماتے ہیں پھر جب تمہارے پاس اجل اللہ کی طرف سے موت کا فرشتان پہنچے گا، ایک سیکنڈ بھی تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی. لیکن ہمارے ہاں وقت، بلکہ قیامت کا دن ہوگا نا، لوگ عرض کریں گے، روایت کے اندر آتا ہے پروردگار ہمیں ایک بار دنیا کی طرف بھیج دے، بس ایک بار دوبارہ بھیج، ہم بھوکے پیاسے تڑپتے رہیں گے، ہمیشہ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں گے، ایک لمحہ بھی سر نہیں اٹھائیں گے. رب تعالیٰ فرمائے گا یہ بتاؤ یہی لفظ تم نے دنیا کے اندر مولویوں سے سٹیج پر سنے تھے نا کہ قیامت کے دن انسان یہ کہے گا، اس وقت کیوں نہ سمجھے؟ اب نہیں ہے مہلت. وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا کھیت برسمی تو پھر کس کام کا. پورا کھیت جل گیا، اب بارش برستی رہے تو کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے نا. وقت پر ایک قطرہ بھی اس آگ کو بجھا سکتا تھا، لیکن ہم نے وقت کو ضائع کر دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ وقت اور سمجھ بیک وقت خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں. وقت ہونے پر سمجھ نہیں ہوتی، جب سمجھ آتی ہے وقت گزر جاتا ہے. تو آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، سمجھ نہیں ہے، لیکن جو ہی آنکھ بند ہوگی وقت گزر گیا ہوگا، پھر سمجھ آئے گی اوہو کیا کر کے آئے. آج وقت ہے میرے پاس، میں اور آپ سمجھ بھی جائیں تو پھر خوش نصیب لوگ ہیں ہم کہ وقت بھی موجود اور سمجھ بھی آ گئی. تو آج کی رات میں نے اور آپ نے اگر جاگنا ہے تو اس لیے جاگیں کہ میرے مالک جو ہو چکا بڑے شرمندہ ہے. آنے والی زندگی میں ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے، جو کرتے رہے یا جو آئندہ کے لیے سوچا ہوا ہے اب وہ نہیں کریں گے. اور 5 وقت کی نماز دل کے اندر پختہ عہد کر کے میرے مالک اب نماز نہیں چھوٹے گی. ٹھیک ہے نا. اس نیت سے، اس انداز سے توبہ کریں تو یہ کمال ہے. اگر ویسے ہی جاگنا ہے تو پھر اس جاگنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر میں تو یہی گزارش کروں گا وقت کو ضائع نہ کریں، جاگیں نا، پھر آرام کریں، سو جایا کریں. اللہ پاک اخلاص کے ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. جی 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 جی
1 ਵਜੇ 200